السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 4 کو سٹارٹ کیا تھا اور اس کی پہلی 5 لائنز کو پڑھا تھا۔ آج ہم سبق نمبر 4 کی 6 سے 10 لائن تک پڑھیں گے۔ سبق نمبر 4 کے قواعد بھی میں نے آپ کو بتا دیے تھے، امید ہے آپ سب نے یاد کر لیے ہوں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ میرے پچھلے تمام اسباق کی ویڈیو میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت کی طرف۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر ہم سکھانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھ دیتا ہے۔ ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں اپنا سبق نمبر 4 کی بقیہ لائنز۔ سبق نمبر 4 میں نے آپ کو رواں اور ہجے میں فرق کرنا بتایا تھا۔ ہجے کرنا کسے کہتے ہیں؟ حرکت کا نام لے کر حرف کو پڑھنا ہجے کہلاتا ہے، حرکت کا نام لیے بغیر پڑھنا رواں کہلاتا ہے، یعنی سمپل آواز آئے گی۔ اب ہم لائن نمبر 6 کو سٹارٹ کریں گے۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں 6 نمبر لائن۔ رواں پڑھیں گے اس کو، کا کی کو، یہ سمپل آواز ہے، باریک آواز ہے، اس کو موٹا نہیں پڑھنا۔ اگلا قاف ہے موٹا، کو کی کو، ان دونوں میں واضح فرق آپ کو کرنا آنا چاہیے۔ ایک باریک ہے اور ایک حروف مستعلیہ ہے، اس کی آواز ہمیشہ پر ہی ہوگی۔ ان دونوں کی آواز بھی ملتی جلتی ہے، ان میں واضح فرق آپ کو کرنا آنا چاہیے۔ ایک باریک ہے اور ایک موٹا قاف ہے۔ باریک کی آواز کیا ہوگی؟ کا کی کو، اور موٹے کی کو کی کو، یعنی وہ حلق کے زبان کی اس کا مخرج ہم نے یاد کر لینا ہے۔ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، اور جو سمپل کاف ہے وہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی اس کے مخرج کو ہم یاد کریں گے تو ہمیں فرق واضح کرنا آ جائے گا۔ نیکسٹ لائن پڑھتے ہیں، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو۔ اب دو چشمی ہا ہے، اس کو ہم حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کرتے ہیں، اور جو آگے والا ہا ہے جو سانس باہر نکالنا ہے، اس میں ہم نے یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا۔ دونوں کی ادائیگی میں فرق ہے، لیکن دونوں کی آوازیں سیم ہیں۔ ان دونوں میں بھی واضح فرق آپ کو کرنا آنا چاہیے۔ دونوں کا مخرج الگ الگ ہے، اس لیے ان کی آواز بھی الگ الگ ہوگی، لیکن ایک حلق کے درمیان میں سے اور ایک حلق کے نیچے والے حصے سے ادائیگی ہوگی اس کی۔ آگے ہے 8 نمبر لائن، ہم سٹارٹ کریں گے۔ آ ای او، یہ حمزہ کی آواز ہے، آ ای او سمپل آواز آئے گی، اور آئین کی آواز کیا آئے گی؟ آ ای او۔ دونوں میں فرق واضح کرنا ہے، ایک میں سمپل آواز ہے اور ایک میں حلق کے درمیان سے، لیکن دونوں حلق والے ہی لفظ ہیں۔ حمزہ جو ان سے ہے وہ کہاں سے ادائیگی ہوگی؟ اس کی حلق کے نیچے والے حصے سے، اور آئین کی ادائیگی کہاں سے ہوگی؟ حلق کے درمیان والے حصے سے۔ ہ اور آئین دونوں کو آپ پریکٹس کے ساتھ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، کیونکہ دونوں کو حلق کے درمیان سے نکالنا ہے۔ جب تک پریکٹس نہیں ہوگی آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ پریکٹس کے بغیر آپ کی آواز اور مخرج صحیح نہیں ہوں گے اور تلفظ میں بہتری بھی نہیں آئے گی۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ بلند آواز سے چیزوں کو پڑھیں، اور بلند آواز سے پڑھنے سے آپ کے تلفظ میں بھی بہتری آئے گی اور ادائیگی بھی بہتر ہو جائے گی، اور مدنی قاعدہ پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نیکسٹ لائن ہے 9 نمبر لائن، ہم سٹارٹ کریں گے۔ خا خی خو، غا ہوئی غو۔ اب یہ دونوں حروف مستعلیہ ہیں، دونوں کی آواز پر پڑھی جائے گی۔ دونوں کہاں سے ادائیگی ہوگی؟ ان کا مخرج آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ خا اور غائن حلق کے اوپر والے حصے سے ادائیگی ہوگی اس کی۔ اس میں ایک ٹپ میں نے آپ کو اور بتائی تھی کہ ان دو اگر کسی کو یاد نہیں ہوتا تو وہ یہ دیکھ لے کہ خا اور غائن کے اوپر ڈاٹ ہے ایک ایک، تو یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور حمزہ اور ہا سبق کے اینڈ پہ ہے، حلق کے نیچے والے حصے سے اس کی ادائیگی ہوگی، اور آئین اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے اس کی ادائیگی ہوگی۔ یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، تو آپ کو ادائیگی میں آسانی ہو جائے گی۔ اسی طرح 10 نمبر لائن ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ با بی بو، ما می مو۔ اب با کا مخرج کیا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ با کی ادائیگی کرتے وقت آپ اپنے
زبان کی جنبش اور ہونٹوں کی جنبش سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ادائیگی کی ہے. یعنی با دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور میم کی ادائیگی کریں گے تو میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادائیگی ہوگی اس کی. جب آپ فوکس کر کے چیزوں کو پڑھیں گے، جتنی توجہ اور دھیان دیں گے، آپ کو سمجھنا اتنا ہی آسان لگے گا، اور مدنی قاعدہ پڑھنا آپ کو کبھی بھی مشکل نہیں لگے گا. اس طرح میں نے آپ کو حروف کے القاب بھی بتائے تھے، جیسے سمپل کاف اور قاف، یہ دونوں حروف لاویہ ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. دونوں کا مخرج بھی آپ نے یاد کر لینا ہے. حلقیہ حروف کے بارے میں بتایا تھا، وہ 6 تھے. کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. یہ حروف حلقیہ ہیں اور یہ 6 ہیں. یہ حلق سے ہی ادا ہوتے ہیں. ان کی ادائیگی میں فرق ہے، کچھ اوپر سے ادا ہوتے ہیں، کچھ درمیان سے، اور کچھ نیچے والے سے ادا ہوتے ہیں، نیچے والے حصے سے. تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھ لینی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ ساری چیزیں یاد کر لیتی ہیں. اس طرح با اور میم کا مخرج بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ با دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادائیگی ہوگی اس کی. اس طرح جو حروف آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ان کو آپ مخارج کے ساتھ پڑھیں تو ان کی ادائیگی بھی بہتر ہو جائے گی، اور آپ کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گی. کل انشاءاللہ ہم سبق نمبر 4 کی 11 سے 14 لائن تک پڑھیں گے. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں. اگر ویڈیو میں کوئی کمی یا غلطی ہوگی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں. آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.